بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کسی ایسی پریشانی میں ہیں جس کا راستہ سمجھ نہیں آ رہا؟ گھر کے مسائل، رزق کی تنگی، بیماری، قرض، اولاد کی فکر یا کوئی ایسی مصیبت جس سے نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا؟ تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ میں آپ کو قرآن و حدیث سے ثابت 3 ایسی مسنون دعائیں بتاؤں گی جنہیں مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اور تیسری دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کرنے کی خبر دی ہے۔ پہلا وظیفہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں کے اندر تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ یہ دعا قرآن کریم میں سورہ الانبیاء آیت نمبر 87 میں موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی معاملے میں یہ دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حوالہ: جامعہ ترمذی، حدیث 3505۔ لہٰذا جب دل بہت پریشان ہو، راستے بند محسوس ہوں تو اخلاص کے ساتھ یہ دعا بار بار مانگیں۔ دوسرا وظیفہ سید الاستغفار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سب سے افضل استغفار قرار دیا۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اسے سید الاستغفار کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ جو شخص اسے دن یا رات میں یقین کے ساتھ پڑھے اور اسی مدت میں فوت ہو جائے تو اہل جنت میں سے ہوگا۔ حوالہ: صحیح بخاری، حدیث نمبر 6306۔ اس لیے صرف پریشانی دور ہونے کے لیے نہیں بلکہ اپنی بخشش اور اللہ کی رحمت کے لیے بھی اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ تیسرا وظیفہ اسم اعظم کے ساتھ دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ یعنی اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو بہت احسان کرنے والا ہے، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اے جلال و اکرام والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے اللہ کو اس کے اسم اعظم کے ساتھ پکارا ہے، جس کے ذریعے دعا کی جائے تو اللہ عطا فرماتا ہے اور پکارا جائے تو جواب دیتا ہے۔ حوالہ: سنن ابن ماجہ، حدیث 3858۔ اس طرح ایک اور صحیح حسن روایت میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یعنی الحی القیوم کے بارے میں اسم اعظم کا ذکر آیا ہے۔ حوالہ: جامعہ ترمذی 3478، سنن ابن ماجہ 3855۔ یاد رکھیں، دعا عبادت ہے اور قبولیت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن مومن کا کام یہ ہے کہ مشکل کتنی بھی بڑی ہو، اللہ سے امید نہ چھوڑے۔ آج سے اپنی پریشانی لوگوں کے سامنے رونے کی بجائے پہلے اپنے رب کے سامنے رکھیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا پڑھیں، سید الاستغفار پڑھیں اور اسم اعظم کے ساتھ اللہ کو پکاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر جائز پریشانی دور فرمائے، ہر مصیبت سے نجات عطا فرمائے، رزق میں برکت دے، ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے اور ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔